बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उबैद शाह। अहम खबरें कुछ आपको दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सारी बातें की और बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक थी। ज़ाहिर है उन लोगों ने बताया अपने जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स शहीद हुए उस एक एहतजाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग किस्म की खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने शेयर की, जो मुबैना तौर पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने ये सारा कुछ किया है और काफ़ी ज़्यादा आड़े हाथों भी लिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शेख वकास अकरम साहब भी मौजूद थे, उमर अयूब भी मौजूद थे। उमर अयूब साहब ने जी कुछ गुफ्तगू की, वो ज़रा उसका हवाला आप लोगों से शेयर करते हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं, मैं PTI के तमाम वर्करों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे शोधा के लिए मुआवजे का ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कर दिया है। ज़ख्मी वर्कर के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर बुरहान तक रुकावटों को हटाया। शेख वकास अकरम साहब का ऐसा कहना था। उमर अयूब साहब कहते हैं, बुशरा बीबी ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया। मुझे बहैसियत अपोजिशन लीडर बराह रास्त शेल फायर किए गए। उमर अयूब साहब कह रहे हैं उनके ऊपर बराह रास्त शेल जो है वो फायर किए गए। वज़ीर आज़म मरीम नवाज, IG इस्लामाबाद और DPO अटक इस तमाम सानहे के जिम्मेदार हैं। उमर अयूब साहब का ऐसा कहना था। काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक किस्म की सिचुएशन है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से बातें हो रही हैं। पाबंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, पाबंदी उसके ऊपर हुकूमत कैसे लगा सकती है। लेकिन पहले खबरों में खबर यही आ रही थी हमारे पास कि जी ANP कहती है नहीं जी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमारे पास ये अब इतलात आ रही हैं कि ANP कहती है बिल्कुल जी लगनी चाहिए पाबंदी PTI के ऊपर। तो ये पाबंदी वाला मामला इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। उमर अयूब साहब ने ये क्लैरिटी दी है आज, लेकिन ये क्लैरिटी किस हद तक अब दुरुस्त है। ये सीनियर मोस्ट सहाफ़ी जो है काशिफ अब्बासी साहब, वो तो बकौल उन्होंने कल एक खबर भी ब्रेक की थी। उन्होंने कहा था कि जी बुशरा बीबी ने बड़े बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। माजरत के साथ उन्होंने कहा कि जी ये बीप कर सकता हूँ, अब जाहिर है कि मुनासिब नहीं लगता ये कि लफ्ज़ मैं दोबारा से रिपीट करूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा। शहबाज गिल साहब का ट्वीट आया कि नहीं जी आप ये गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो बहनें हैं वो भी बड़ी मुतहर्रिक हुई हैं। अचानक से पॉलिटिक्स के अंदर बुशरा बीबी की जो बहनें हैं वो अब बड़े बयानात दे रही हैं, जबकि बुशरा बीबी इस सारे मंजरनामे से अभी तक गायब हैं। अच्छा जी, बुशरा बीबी और अली अमीन के दरमियान तल्ख कलामी की बातें बिल्कुल गलत हैं। उमर अयूब साहब कह रहे हैं पंजाब से लोग इस तादाद में नहीं निकले जिसकी तवक्को हम लोगों ने की थी। शेख वकास अकरम साहब का ये कहना था पंजाब की सड़कों को बंद किया गया था, सड़कें तोड़ दी गई थी, तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन किया गया पंजाब के वर्कर्स पर। पंजाब में वर्कर्स के घरों पर छापे मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गौहर साहब जी अल्लाह अल्लाह करके ये भी अपने शेल में से बाहर निकले हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाज करने के लिए सजाए मौत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जमहूरी सोच की जमात है। इस जमहूरी सोच की वजह से हमने किसी को कातिल लीग नहीं कहा। अदलिया की आज़ादी और आइन की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक जारी रखेंगे। आइंदा का लाहेअमल बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के बाद तय किया जाएगा। हमारे अरकान असम्बली इमरान खान और नजरिए के साथ खड़े थे। ये एक धरना था, किसी भी क़यादत को ये नहीं कहा गया था कि आपने किस वक्त कंटेनर पर पहुंचना है। हमारे MNAs ने कुर्बानियां दी, वजारतें ठुकराई हैं। हमारी क़यादत पर तनकीद हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। बुशरा बीबी का कोई सियासी रोल नहीं है, वो इमरान खान की अहलिया हैं और बतौर अहलिया वो उनकी रिहाई के लिए तहरीक का हिस्सा हैं। एहतजाज D चौक पर हो या संगजानी पर गोली चलाने की इजाजत किसी को नहीं। हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हलाकतों की तादाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया। PTI इस वक्त दुनिया की 7वीं बड़ी सियासी जमात है। बानी चेयरमैन मुल्क के सबसे मकबूल जमात के लीडर हैं। हमारी जमात पर पाबंदी का कोई जवाज नहीं है। बैरिस्टर गौहर का ऐसा कहना था। कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज न लग सकता है
نہ اس کا کوئی جواز ہے۔ عمران خان کے علاوہ کسی کی بات مانی نہیں رکھتی۔ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے پارٹی میں تقسیم کی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ خیر بیرسٹر گوہر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ جو رفٹ ہے آپ لوگ کی پولیٹیکل پارٹی کے درمیان، آپ لوگ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے درمیان، ساری خبریں ہم تک پہنچتی ہیں۔ بری طریقے سے جو ہے وہ ایک لڑائی کسی کیفیت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں بھی چل رہی ہیں، تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شہباز گل صاحب نے بھی کل رات کو اپنے ایک ٹویٹ کے اندر یہی ذکر کیا کہ جی صحافی ہیں کچھ، وہ جی بالکل ایک ہی سائیڈ کا ٹلٹ لے کے اور ٹوٹل ہر چیز کی ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی اس کا ذکر نہیں کر رہے، صرف جو ہماری اندرونی اختلافات ہیں اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ ساری جو سچویشن کھڑی ہوئی ہے یہ آپ لوگ کی پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہی یہ والی سچویشن کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بہرحال بقایا کیا بات کریں، یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ بہرحال فیصل چودھری جو ہیں وہ بھی گئے تھے خان صاحب سے ملنے کے لیے اور انہوں نے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ بہت عجیب و غریب قسم کی ایک صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج جتنی بھی اپنی پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے پھر سے ایک کور لینے کی کوشش کی۔ جو ہوا برا ہوا، افسوسناک ہوا، حکومت کی طرف سے آپ دیکھ لیں یا حکومت کے ساتھ جو ہوا، جو ہمارے جوان ہیں ان کے ساتھ ہوا، وہ غلط تھا۔ ہمیں میرے خیال سے اس چیز کی سمجھ شاید نہیں آ رہی۔ بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عقل کو ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے، چاہے حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت کرٹیسزم صرف ایک وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے جوان بچے لا کر وہاں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیے تھے۔ بالکل آپ نے کوئی لیڈرشپ کا نام و نشان نہیں تھا، ورنہ تو جو آپ آج یہ نقصان کلیم کر رہے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ اتنا نقصان ہوا، اس نقصان کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ذی شعور شخص ہوگا، پاگل تھوڑی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا تو جی اچھی بات ہو گئی، بالکل بھی نہیں۔ انتہا سے زیادہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو جوان شہید ہوئے ان کی بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ بڑا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ ساری جو سچویشن اسلام آباد کے اندر جو تماشا لگا رہا ہے، اور وہ تماشا اسی لیے لگا کہ جب ایک کراؤڈ ہوتا ہے، جب وہ ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے تو وہ جتھا پھر اس کے اندر 4-5 ہی لوگ ہوتے ہیں نا، ہلا للا کرتے ہیں اور وہ پھر معاملات آگے کی طرف چلے جاتے ہیں، جو اب آج فیس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اکثر جو ہے وہ اپنی جب بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے ہیں، تو یہ شعر مجھے یاد آ گیا، آپ لوگوں کو بھی سناتا ہوں۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزن سے غرض نہیں، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اب مسئلہ یہی آتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ اب قافلہ لٹ گیا تو اس کے بعد آپ لوگ اب یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ اور ویسا ہو گیا۔ آپ لوگ اس دن کہاں تھے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کہاں تھے؟ عمر ایوب صاحب بھی چلتے بنے۔ چلو ایک علی امین گنڈا پوری پلی لے رہے ہیں کہ جی پختونوں کی روایات ہیں کہ میں بشرا بی بی کو میں نے سیف اینڈ ساؤنڈ وہاں سے پہنچانا تھا واپس۔ چلو ان کی بات کچھ حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں لوگ ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے کہ اچھا جی علی امین ایک سی ایم ایک صوبے کا، اور اس کی موجودگی میں بشرا بی بی ان کے جو لیڈر ہیں ان کی بیگم جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی اپسیٹنگ سی پوزیشن بن جاتی۔ یہ بات تو میں مانتا ہوں، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جواب ضرور دینا پڑے گا، اپنے ورکر کو، اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو، جس کی وجہ سے آج بیٹھے ہوئے اور جس کی وجہ سے آج عمران خان کے اوپر اتنی ساری سختیاں ہو رہی ہیں۔ آخر میں چلتے چلتے میں آپ کو ذرا 2-4 خبریں یہ دے دوں۔ فیصل واڈا نے بشرا بی بی کو عمران خان کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، اور میں ان گدھوں کو، وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے گدھ سے ایک اس کے ساتھ ملاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ گدھ ہیں،
اور میں عمران خان کو کبھی بھی، عمران خان نہ کرپٹ تھا، عمران خان نے نہ کبھی کوئی رشوت لی، نہ عمران خان نے کبھی کوئی غلطی کی، انہوں نے سارا ملبہ اٹھا کے انہوں نے ڈالا ان کی قیادت پہ، وہ میں بالکل مانتا ہوں، بالکل قیادت نے غلط مشورے جب خان صاحب حکومت میں تھے تب بھی دیے، اور اب بھی ان کو غلط ہی اپنی پالیسیز کی وجہ سے اور نالائکیوں کی وجہ سے عمران خان جو ایک مقبول لیڈر ہے وہ اس وقت جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ سختیاں صرف اس پہ ہو رہی ہیں، یہ تو سارے انٹرٹینمنٹ پارٹی چل رہی ہے ان لوگوں کی، وہی سٹارڈم ہے، وہی پریس کانفرنسز ہیں، وہی عیاشی ہے ان لوگوں کی۔ ان لوگوں ابھی پارلیمنٹ کے سیشن شروع ہو جائیں گے، وہی سیشن انجوائے کریں گے، چاہے اس میں شیر افضل مروت ہو جائے یا دوسری قیادت ان کی ہو جائے۔ مطلب یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، لٹرلی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کہیں اپیئر ہی نہیں ہو رہے بھائی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 4 ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر پیچھے بیک ڈور پہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہوں گے بھائی جان آپ کی مہربانی ہم سے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا، ہم پہلے ہی بڑے مشکل میں۔ آپ لوگوں سے سوال تو ہوگا۔ معصوم جانوں کا ضیاع جو ہوا ہے، وہ جو ایک سچویشن کہتے ہیں نا، وہ سچویشن بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بہت ہی اہم کردار ہے، اور جب تک جواب نہیں آئے گا تب تک ان سے سوال ہوتا رہے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے۔ اب آپ لاشوں پہ سیاست کریں گے کہ اچھا جی وہ اتنے بندے، انتہا سے زیادہ افسوسناک ہے، اس کو اسٹرانگلی میں کنڈیم کرتا ہوں، لیکن آپ اچانک اب لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کے لیے اب آپ لوگ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اب آپ کے ویڈیو پیغامات بھی آ رہے ہیں، اب آپ لوگ استعفے بھی دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان کا ضمیر تو ہوتا ہے، اگر کسی میں تھوڑی سی بھی شرم یا ضمیر ہے زندہ تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ ریویو کرے گا اپنے بارے میں، اپنے کیتھارسس کرے گا کہ ہاں یار میں نے کیا کیا ہے، میں نے جوان بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بشرا بی بی کی بہنیں جی وہ بڑی ایک عجیب و غریب، ایک تو مریم نواز وٹو ہیں، مریم ریاض وٹو ہیں، اور ایک دوسری بہن بھی ان کی جو ہے وہ بھی آ گئی ہیں جی، وہ منظر عام پہ وہ کہتی ہیں جی بشرا بی بی کا سیاست میں کردار کوئی نئی بات نہیں، مشال یوسفزئی کو نئی فراگوگی کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ روبینہ خان نے کہا کہ پنجاب میں عثمان بزدار اور فراگوگی کے ذریعے نظام کو چلانا سب کے سامنے ہے، مشال یوسفزئی کو بشرا بی بی کی نئی فراگوگی کہا جا رہا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا کہ جو مشال یوسفزئی ہیں وہ بہت ہی ڈینجرس آئٹم ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جس کو صوبے کا گورنر نہیں ہلا سکتا، جس شخصیت کو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہٹا کے دوبارہ سے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے، تو بشرا بی بی کس طرح سے اس کے ساتھ چل سکتی ہیں، اور یا بشرا بی بی کے ہوتے ہوئے وہ کیا وہ معاملات وہاں پر چلا رہی ہوں گی۔ تو لٹرلی اس وقت خان صاحب ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں ہو سکتے کہ دوبارہ سے بشرا بی بی۔ یہ فیصل واڈا صاحب کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ فیصل واڈا کہتے ہیں نہ گھڑی خان نے لی، نہ کوئی بزدار خان نے لگایا، نہ کوئی دوسرے معاملات، خان صاحب پہ جتنے بھی مسائل کا وہ شکار ہوئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بشرا بی بی جب آئیں ان کی اہلیہ ہیں، اس کے اوپر میں ذاتیات پہ میں کسی صورت نہیں جاتا، لیکن بات حقیقت ہے بزدار کو بھی لانے والی وہ یہی تھی۔ اس کے علاوہ جو یہ اپنی فراگوگی تھی، فراگوگی کوئی خان صاحب کی تو فرینڈ نہیں تھی نا، یہ تو سب کو پتا ہے۔ تو بہرحال یہ روبینہ خان جو ہیں یہ آ گئی ہیں آج منظر عام پہ، یہ بشرا بی بی کے خلاف بول رہی ہیں، دوسری جو بہن ہے وہ پارٹی کے خلاف بول رہی ہے۔ یار آپ لوگ اٹ از نن آف یور بزنس۔ بشرا بی بی کی جو بہنیں ہیں ان لوگوں کو خان صاحب کی تحریک کو، خان صاحب کی ایفرٹ کو، اور خان صاحب کی ایک جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیمیج نہ کریں۔ پولیٹیکل سیاسی لوگوں کا کام ہے، سیاسی لوگوں میں لڑائیاں پھڈے سب کچھ ہوتا ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لاکھ اختلافات صحیح، لیکن خان صاحب کے ساتھ ابھی جن پہ میں تنقید کر رہا ہوں ان لوگوں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹوٹلی بالکل ہی جتھے سے یہ لوگ فارغ ہیں، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے جو ابھی کیا یا اس سے پہلے بھی جو کیا، زیادتی کی ہے اپنی عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مطلب پہلے ہی ہماری سوسائٹی پولرائزڈ ہے، ایک یہ ششکا مل گیا سب کو کہ اچھا چلو جی بس یہ اس کے اوپر کھیلیں گے، اب لاشوں کے اوپر اب کھیلنا ہے جی، پوری پریس کانفرنس کر دی۔ انتہائی افسوسناک ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں۔
12 की शनाख्त उन्होंने कर दी है। वो कहते हैं जी 12 अफराद जो है वो जो शहीद हुए थे उनकी तफसीलात उन्होंने शेयर कर दी हैं। बकाया जो है वो उनकी मजबूरियां हैं जी, वो लोग नहीं आ रहे सामने कि जी उनके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये क्या किस किस दौर में हम लोग जी रहे हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उन लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल ये चंद खबरें थी अहम, मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूं। खान साहब से मुलाकात की इजाज़त अभी तक नहीं दी जा रही और देखा जाएगा कि फ्यूचर के अंदर अब खान साहब के लिए मजीद सख्तियां होंगी। फैसल वाडा ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं खान साहब के जान को जो खतरे के हवाले से वो एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है, क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से फैसल वाडा अचानक इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको पता है फैसल वाडा जो बात करते हैं वो बात दुरुस्त तो साबित हो जाती है कुछ अरसे के बाद। और अल्लाह ताला खान साहब को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान का भी हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल व करम करे। दुआ ही कर सकते हैं इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात जो है वो एक दिन तब्दील करेगा और बेहतरी होगी इस मुल्क के अंदर, इस निज़ाम के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कि थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।